بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کلاس 10 لیکچر نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اس کلاس کے اندر ایک نئے چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ غسل کے طریقے کے اعتبار سے 2 قسمیں بیان کی جا چکی۔ اب غسل کے چند احکامات کا تذکرہ ہوگا کہ ان غسلوں کو انجام دیتے وقت یا دینے سے پہلے یا دینے کے بعد جو بعض مسائل پیش آ سکتے ہیں، ان میں سے بعض کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ غسل کے احکام کا سب سے پہلا مسئلہ 371 غسل ارتماسی یا غسل ترتیبی میں غسل سے پہلے سارے جسم کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر پانی میں غوطہ لگانے یا غسل کے ارادے سے پانی بدن پر ڈالنے سے بدن پاک ہو جائے تو غسل صحیح ہوگا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جس پانی سے غسل کر رہا ہے وہ طہارت کی حالت سے خارج نہ ہو جائے، مثلا کور پانی سے غسل کر رہا ہو۔ جیسے کہ غسل کا طریقہ پہلے بھی بیان ہوا، غسل ارتماسی یہ 1 ٹائم ہی انسان ایسے پانی میں غوطہ لگائے کہ جہاں پر پورا جسم ایک لہجے کے لیے پانی کے اندر چلا جائے، تو غسل کی نیت سے اگر یہ ہو گیا تو غسل ارتماسی ہو جائے گا اور یہ 1 ٹائم ہوگا۔ اسی طریقے سے غسل ترتیبی کا تذکرہ ہوا کہ یہ ترتیب وار نیت کرنے کے بعد پہلے سر و گردن اور اس کے بعد سارے جسم کو دھونا، یہ کہلاتا ہے غسل ترتیبی، اور اس کے اندر بہتر یہی تھا کہ پہلے دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جاتا۔ بس ان دونوں کے اندر یعنی غسل کرنے سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا جسم کا پاک ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ یعنی مثلا جسم پہ زخم لگا ہوا ہے، خون لگا ہوا ہے، کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، تو کیا اس نجاست کو پہلے دور کریں پھر غسل ہوگا یا نہیں؟ نجس ہو جسم اور اسی کے اوپر پانی چلا جائے تو غسل ہو جائے گا۔ تو شرط کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس سوال کے جواب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جسم کا پہلے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جب غسل کا پانی اس مقام تک پہنچے گا اس وقت پاک پانی کا اس مقام تک جو پاک ہو چکا ہو پہنچنا ضروری ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ کہ پانی جاتے وقت اگر وہ پانی بہہ رہا ہو اور وہ جگہ بھی پاک کرتا ہوا چلا جائے تو یہ کافی ہو جائے گا اور وہ غسل کے لیے صحیح ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر کچھ باریکیاں ہیں، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ جیسے انہوں نے لکھا کہ بلکہ اگر پانی میں غوطہ لگانے سے، مثلا سوئمنگ پول میں ڈبکی لگائی، اب وہ کئی کور پانی ہے اور کئی کور پانی میں اگر مثال کے طور پہ ہمارا جسم نجس تھا، کہیں خون لگا تھا اور خون کی وجہ سے نجس ہوا تھا، خون بھی نہیں باقی، آپ نے جیسے اچھا ایسی جگہ پاک کیسے ہوتی ہے؟ پانی ڈالا جائے، ایک دفعہ بھی پانی ڈالا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ تو اب جیسے ہی آپ نے اس سوئمنگ پول کے اندر غوطہ لگایا، غوطہ لگانے کے ساتھ ہی آپ کا جسم ایک لہجے کے لیے پانی کے اندر گیا اور آپ کا غسل بھی ہو گیا، اور ساتھ میں اس مقام پہ چونکہ پاک پانی، کور پانی وہاں سے متصل ہو گیا ہے تو آپ کے جسم کو بھی پاک کر دے گا۔ تو اب ایسی صورتحال میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا غسل کا پانی اس جگہ کو پاک کرنے کے بعد آپ کے جسم تک پہنچ گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا غسل صحیح ہو گیا۔ یہ ہو گئی آپ کی بات غسل ارتماسی کی۔ لیکن اگر غسل ترتیبی ہو تو غسل ترتیبی کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر نجاست لگی ہوئی، ہاتھ پہ کوئی زخم لگا ہوا تھا، کوئی کٹ لگا ہوا تھا جس پہ سے خون نکل رہا تھا۔ اب آپ نے غسل کرنا شروع کیا۔ اب 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ شاور سے غسل کر رہے ہیں یا آپ مگ اور بالٹی وغیرہ سے غسل کر رہے ہیں۔ اگر شاور سے غسل کر رہے ہیں تو یہ ایک ممکن ہے کہ جیسے کہ سب سے آخر میں کہا گیا کہ اگر وہ کور پانی سے غسل کر رہا ہے تو اب وہ شاور ایسا ہے کہ جو کور پانی سے متصل ہے اور ڈائریکٹ وہ کور پانی ہی آپ کے جسم تک پہنچ رہا ہے، جو کہ عین ممکن ہوتا۔ تو اب مثال کے طور پر اگر ایسی صورتحال ہے
تو پھر وہی صورتحال ہوگی کہ جیسے سوئمنگ پول کے اندر جانے میں ہوئی تھی کہ آپ نے جیسے ہی ہاتھ کے قریب پانی پہنچا اور وہ پانی پہنچا تو اس جگہ کو پاک کرتا ہوا بہہ گیا، اور جو پانی بہہ رہا تھا اس کے اندر بھی نجاست نہیں تھی، اور وہ چونکہ پانی کر سے متصل تھا اور وہ پاک پانی گزر گیا ہے تو آپ کے جسم کو پاک کرتا ہوا بھی چلا گیا اور آپ کے جسم کو غسل کا حصہ اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہوا چلا گیا، تب تو چل جائے گا۔ لیکن اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ کور پانی مثال کے طور پر اگر اس کے اندر نجاست رہی، مثلا خون نکل رہا تھا اور خون کے ساتھ ساتھ ہی وہ پانی بہا، تو جتنا پانی خون کے ساتھ ساتھ گیا ہے وہ پاک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تو خون کی آمیزش ہے۔ اب یہ تمام مسائل کہ وہ کور پانی کب نجس ہوتا ہے، کب پاک ہوتا ہے، کب تک نجس رہتا ہے، کب پاک ہو جاتا ہے، یہ تمام مسائل طہارت کے احکام کے اندر آپ نے پڑھے ہوں گے، وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے کہ اگر کور پانی کے اندر جب تک نجاست کی آمیزش رہتی ہے، نجاست کی رنگ بو یا ذائقہ رہتا ہے تو وہ اتنا حصہ نجس شمار ہوتا ہے، جب تک وہ کور کے ساتھ متصل ہے تو اتنا حصہ نجس ہے، بقیہ پاک ہے۔ تو وہ تمام چیزیں یہاں پہ خیال رکھنا پڑیں گی۔ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو آسان ہے کہ عام طور پہ اتنی باریکی، اور ایسا نہیں ہوتا کہ صرف وہ ایک وہی قطرہ آپ نے جسم پہ بہایا، بلکہ آپ نے یہ نیت کر لی کہ وہ پہلے جو پانی بہا تھا وہ پاک کرنے کے لیے گیا تھا، اس کے بعد پانی غسل کی نیت سے گیا تو پھر چل جائے گا، یعنی پھر وہ کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ قلیل پانی سے کرتے ہیں، یہ پریکٹیکل سچویشن بتا رہا ہوں، مسئلے کے اندر جو قانون لکھا ہے وہ قانون اپنی جگہ پر باقی رہے گا، لیکن پریکٹیکلی ہم اس طرح سے کر لیں تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ ترتیبی غسل کے اندر کیا ہوگا، اور ترتیبی غسل کے اندر قلیل پانی سے کیا ہوگا؟ قلیل پانی آپ مگ وغیرہ سے ڈال رہے ہیں، کسی چیز سے ڈال رہے ہیں، وہ جو کسی چیز سے پانی ڈال رہے ہیں آپ، وہ پانی جب آپ کے جسم تک پہنچا تو آپ نے جب پانی بہایا تو وہ چونکہ قلیل ہے، نجاست کو پہلی مرتبہ پاک کرتے ہوئے جب گیا پانی تو وہ قلیل پانی نجس ہو جاتا ہے۔ اب وہ دھون کے جو مسائل ہیں کہ جو کسی چیز کو نجاست کو دور کرنے کے لیے یا جس کو پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے پانی، تو وہ قلیل پانی کا دھون کب تک نجس ہوتا ہے، کب تک نجس نہیں ہوتا، وہ نجاست کے اعتبار سے جو اس کے مسائل ہیں وہ تمام مسائل آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ خلاصہ گفتگو یہ کہ آپ ایسے پانی سے غسل کی نیت نہیں کر سکتے جو پانی آپ نے جسم پر ڈالا اور نجس ہو کر آگے گیا۔ جو نجس ہو کر آگے گیا ہے اس کے ذریعے سے غسل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کے بعد آنے والا دوسرا پانی جو اب نجس ہو کے نہیں گیا، وہ پہلے والا تو نجس ہو کے اگر بالفرض گیا بھی تھا تو اگلا والا پاک والا آیا، تو وہ اگلا والا جب پاک والا آیا تو اس پاک پانی پہ آپ نیت غسل کریں اور اس سے آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ یہاں تک جو باتیں بیان ہوئی وہ میں مسئلے کو دوبارہ پڑھ کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ خلاصہ گفتگو جو توضیح المسائل کے اندر لکھا ہوا ہے اس اعتبار سے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ مسئلہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ غسل ارتماسی یا غسل ترتیبی میں غسل سے پہلے سارے جسم کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، مثلا نجس ہو تب بھی چل جائے گا، بلکہ اگر پانی میں غوطہ لگانے یا غسل کے ارادے سے پانی بدن پر ڈالنے، اب چاہے قلیل چاہے کور، پر بدن پاک ہو جائے گا تو غسل صحیح ہے۔ اگر وہ جاتے جاتے پانی جسم کو پاک کرتا ہوا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بس یہ خیال رکھنا ضروری ہوگا، البتہ یہ ضروری ہے کہ جس پانی سے غسل کر رہا ہے وہ طہارت کی حالت سے خارج نہ ہو، یعنی قلیل ہے تو وہ جب نجس ہو کر آگے بڑھے گا تو اس پہ آپ نیت غسل نہیں کر سکتے، اس کے بعد آنے والے پانی پہ آپ غسل کی نیت کرنا ضروری ہوگی۔ لیکن کور پانی کے اندر یہ ممکن ہے کہ اگر وہ خود یعنی نجاست اس کے اندر آمیزش ہو کر نجس نہیں کر رہا، اور ویسے بھی اگر وہ کور پانی کا دھون اس صورتحال میں جب وہ پاک تھا تو وہ پاک بھی کر دے گا اور باقی آپ کے غسل میں بھی اس کی معاونت ہو جائے گی اور اسی پانی سے غسل کرنا بھی صحیح کہلائے گا۔ یہ ہو گئی بات جسم کے پاک ہونے کے اعتبار سے 371۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ آپ کے کورس کے اندر 373 جس میں فرمایا گیا کہ غسل میں بال برابر بدن بھی اگر اندھلا رہ جائے تو غسل باطل ہے، لیکن اگر کان اور ناک کے اندرونی حصوں کا اور ہر اس چیز کا دھونا جو باطن شمار ہوتی ہو واجب نہیں ہے۔ اچھا، غسل کے اندر
جب بھی جتنا بھی حصہ غسل کے اندر دھونا واجب ہے، پہلا سوال بالکل لاسٹ پوائنٹ سے آغاز کرتے ہیں کہ کیا ناک کا اندر کا حصہ کیا غسل میں دھونا واجب ہے؟ کیا کان کے اندر کا حصہ غسل میں دھونا واجب ہے؟ کیا منہ کے اندر کا حصہ کیا غسل میں دھونا واجب ہے؟ اسی طرح سے جتنے بھی انسان کے جسم کے اعضاء کے اندر اندرونی حصوں کی بات ہے، چاہے مثال کے طور پہ آنکھ کے اندر کا حصہ، تو یہ تمام مسائل پیش آئیں گے۔ تو اب ایک قانون انہوں نے بیان کیا کہ جو بھی باطنی حصہ کہلائے گا، انٹرنل پارٹ کہلائے گا، اس کو دھونا واجب نہیں ہے، اور جو بھی ایکسٹرنل کہلائے گا اس کو دھونا واجب ہے۔ مثلا آپ منہ کی بات کریں تو آپ کے منہ جب ہونٹ بند ہوتے ہیں تو جتنا ظاہر نظر آ رہا ہے وہ ظاہری حصہ ہے، جو اندر چلا گیا وہ باطنی حصہ ہے۔ آپ کی ناک میں جو ظاہری طور پہ حصہ نظر آ رہا ہے وہ ظاہری حصہ ہے، جو اندر ہے وہ باطنی حصہ ہے۔ آپ کی آنکھیں جتنا نظر آ رہا ہے باہر سے وہ ظاہری حصہ ہے، جو اندر ہے وہ باطنی حصہ ہے۔ کان کا اسی طریقے سے جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہ ظاہری حصہ ہے، باقی اندر کا باطنی حصہ ہے۔ تو اب اس طرح سے جو باطنی حصے ان کو تو دھونا واجب ویسے بھی نہیں ہے، ظاہری حصے کو دھونا واجب ہے۔ تو جتنے بھی جسم کے ظاہری حصے ہیں ان تمام ظاہری حصوں میں اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی، یعنی جس کی بہت باریک مثال لی جائے تو مثلا ایک بال برابر جگہ بھی اگر دھلنے سے رہ گئی تو اس صورتحال میں آپ کا غسل باطل شمار ہوگا، صحیح شمار نہیں ہوگا۔ یعنی غسل مکمل اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے جسم کا وہ تمام حصہ کہ جس کو دھونا آپ کی ذمہ داری تھی وہاں تک پانی پہنچ چکا ہے۔ جیسے ہی آپ کو یقین ہو گیا پانی پہنچ گیا، اب آپ کا غسل کمپلیٹ ہوگا، ورنہ غسل کمپلیٹ نہیں ہوگا، آپ کا غسل باطل شمار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کلی مسئلہ ایک آپ کے ذہن میں رہے تو اس کے بعد آنے والے مسائل میں آپ کے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا کہ جب یہ بال برابر حصہ جو کہا، یہ بال برابر حصہ یہ اتنی باریکی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر بعض اوقات جسم پہ کوئی ہلکا سا ایک پین کا نشان رہ گیا، کوئی ہلکی سی چکنائی رہ گئی، کوئی ہلکی سی کوئی ایسی چیز رہ گئی کہ جو رکاوٹ بنتی تھی، تو اب وہ رکاوٹ بنتی تھی تو چاہے آپ کہیں گے نہیں یہ ایک پوائنٹ کے برابر تو ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں یہ پوائنٹ ہو یا پوائنٹ سے بھی کم ہو، لیکن نہیں دھلا، غسل کا پانی نہیں پہنچا تو آپ کا غسل مکمل نہیں رہے گا۔ یہ اس مسئلے کے اندر بیان ہوا۔ اگلا 374، اگر کسی شخص کو بدن کے کسی حصے کے بارے میں شک ہو کہ اس کا شمار بدن کے ظاہر میں ہے یا باطن میں تو ضروری ہے کہ اسے دھو لے۔ اب پہلے والے مسئلے کے اندر جو ہم نے بیان کیا اس میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے تھا اور اس کا جواب یہیں پہ اگلے مسئلے میں دیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہونٹ بند کرتے ہیں تو جو ظاہراً نظر آ رہا ہے وہ ظاہری حصہ، جو نہیں نظر آ رہا ہے وہ باطنی حصہ، لیکن وہ ہونٹ کیسے بند کریں؟ آپ سوال کریں گے کہ ہونٹ نارمل طریقے سے بند کریں، اندر دبا کر بند کریں، باہر نکال کر بند کریں، کیسے بند کریں؟ تو اب وہ کون سا حصہ ظاہری ہے، کون سا حصہ باطنی ہے؟ ایگزیکٹ وہ مارکنگ کہاں لگائیں گے آپ؟ ایگزیکٹ وہ پوائنٹ کہاں ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ظاہر تھا اور یہ باطن تھا؟ مثال کے طور پر ناک کا ظاہری حصہ، یعنی اندر سے بھی بہت سارے ناک کے اندرونی حصے کا بھی کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اب وہ جو ظاہری ہے وہ کہاں پہ ختم ہوگا، باطنی کہاں پہ شروع ہوگا، یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے۔ کان کتنا حصہ ظاہری ہے کتنا حصہ باطنی ہے، ایگزیکٹ وہ پوائنٹ کہاں پہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ جتنا ظاہری ہے وہ تو دھونا ضروری ہے ہی، جتنا پکا 100% باطنی ہے وہ تو دھونا 100% ضروری نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا، اب درمیان میں کچھ ایسا حصہ آئے گا جس کے بارے میں آپ کو شک ہوگا کہ یا ظاہری میں ہے یا باطنی میں ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں جائے گا، ظاہر میں جائے گا یا باطن میں جائے گا۔ تو ایسے مشکوک حصے کہ جس کے بارے میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، جس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ باطن میں ہے یا ظاہر میں ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کو دھو لیں۔ مثلا آپ جب منہ دھونے کے لیے آئیں گے تو منہ دھوتے وقت آپ ہونٹ کے اس حصے کو بھی دھو لیں گے کہ جس کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ یہ ظاہر میں آتا ہے یا باطن میں آتا ہے، ناک کے اس حصے کو بھی دھو لیں گے جس کو شک ہوتا ہے کہ ظاہر میں آتا ہے یا باطن میں آتا ہے، اسی طرح آنکھ کا حصہ، اسی طرح کان کا حصہ، اسی طرح دیگر
جسم کے وہ حصے جو اندرونی اور بیرونی کے اعتبار سے آپ کو جن چیزوں کے بارے میں شک. اللهم صل